بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارقم پبلک اسکول سسٹم معیاری تعلیم اسلامی اقدار کے ساتھ۔ ربی زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ ویژن to build Islamic society through value-based education. How to prepare your notebook? First page of notebook must have name of student, father name, class, subject, phone number or cell number. Second page of notebook must have notebook's marks criteria chart. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ کہ ہماری آن لائن کلاسز کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور امید ہے کہ آپ سب یہ کلاسز باقاعدگی سے لے رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے اور دعا ہے کہ جلد از جلد حالات بہتر ہوں اور ہم براہ راست اپنی تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز کر سکیں، آمین۔ جی تو اب آتے ہیں ہم اپنے اصل موضوع کی طرف، یعنی سبق کی پڑھائی کی طرف۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا دوسرا سبق شروع ہونے جا رہا ہے اور اس سے پہلے ہم سبق صبر کی پڑھائی کر چکے ہیں اور امید ہے کہ وہ سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا اور اس کا کام بھی آپ نے مکمل کر لیا ہوگا۔ تو چلیے اب ہم سبق کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو سامنے سلائیڈ پر نظر آ رہا ہے کہ ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے تاریخ فقہ۔ جی اس سے پہلے کہ میں آپ کو فقہ کا سبق پڑھانا شروع کروں تو اس سے پہلے میں آپ کو شریعت کی اصطلاح سمجھانا چاہوں گی۔ انسان کو اپنی زندگی گزارنے اور معاشرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کے لیے کچھ قاعدے اور قوانین کی ضرورت ہوتی ہے اور ان قاعدے اور قوانین کے بغیر انسانی زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور بالکل اسی طرح بحیثیت مسلمان ہمیں اپنی صحیح اسلامی زندگی گزارنے کے لیے بھی قاعدے اور قوانین کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ قوانین اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی کتاب قرآن کے ذریعے بتا دیے ہیں۔ اللہ کے ان بتائے ہوئے احکامات اور طریقوں کو ہم شریعت کہتے ہیں کہ جن پر عمل نہ کرنے پر ہم سزا کے مستحق ہو سکتے ہیں، اور اسلامی اصطلاح میں یہ سارے قاعدے اور قوانین شریعت کہلاتے ہیں۔ جی شریعت کی اصطلاح سمجھنے کے بعد اب ہم فقہ کو سمجھیں گے کہ فقہ کیا ہے، علم فقہ سے کیا مراد ہے۔ شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے شریعت کے قوانین کا تفصیلی علم ضروری ہے۔ شریعت کے قوانین کو قرآن و سنت کے تفصیلی دلائل کے ذریعے سمجھنے کا علم علم فقہ کہلاتا ہے۔ فقہ کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ جسے اللہ نے کسی قانونی کتاب کی شکل میں اتار دیا ہو، بلکہ مسلمانوں نے اللہ کی کتاب قرآن پاک اور اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے یہ قانون سمجھے اور ان کو تفصیلی طور پر ترتیب دیا۔ اس طرح فقہ اللہ ہی کا دیا ہوا قانون ہے جسے اس کے ماننے والوں نے تفصیلی طور پر ترتیب دیا ہے۔ جی فقہ کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم فقہ کی ترتیب کے آغاز کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس کی ترتیب کا آغاز کیسے ہوا۔ صحابہ کرام میں دین کی سمجھ بوجھ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و محبت کا بھرپور جذبہ تھا۔
وہ قرآن کے ہر حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عمل پر غور کرتے اور اس کی زیادہ سے زیادہ پیروی کرتے۔ اگر کوئی غیر معمولی بات پیش آتی تو صحابہ کرام اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فوراً پوچھ لیتے یا پھر اللہ کے رسول خود ضرورت محسوس کرنے پر اس کی وضاحت اور رہنمائی فراہم کر دیتے۔ اس لیے رسول اللہ کے زمانے میں فقہ کو باقاعدہ ترتیب نہیں دیا گیا اور نہ ہی اس کی درجہ بندی کی گئی۔ دور رسالت کے بعد صورتحال تبدیل ہو گئی۔ اس دور میں بہت سی فتوحات ہوئیں۔ مسلمان ایک طرف ایران اور افغانستان تک پہنچ گئے تو دوسری طرف مصر اور شمالی افریقہ کی اقوام ان کی زیر نگیں ہو گئیں۔ مختلف علاقوں میں مختلف معاشرت، تمدن اور رہن سہن کے طریقوں سے واسطہ پڑا اور ایسے بہت سے افراد مسلمان ہوئے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا۔ اس وقت کثرت سے ایسے واقعات پیش آئے کہ احکام کی تفصیل اور تحقیق کی ضرورت محسوس ہوئی۔ مثلا کسی شخص سے غلطی سے نماز میں کوئی چیز چھوٹ گئی، اس بحث کے نتیجے میں کہ نماز صحیح ہوئی یا نہیں، صحابہ کرام کو تعین کرنا پڑا کہ نماز میں کیا فرض ہے اور کیا سنت ہے اور کیا نفل۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے حالات اور مسائل پیش آئے جن کا وجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہ تھا۔ صحابہ کرام نے اس صورتحال میں قرآن و سنت میں غور و خوض کے ساتھ قیاس سے بھی کام لیا، کیونکہ یہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت تھی۔ خلفائے راشدین کے دور میں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا اور قرآن و سنت میں اس کا واضح حل نہ ملتا تو اس پر صحابہ کرام سے مشورہ کیا جاتا۔ وہ نہ صرف قیاس کرتے بلکہ قیاس کے دلائل بھی دیتے، پھر بحث و تحقیق کے بعد کسی متفقہ حل کا فیصلہ کیا جاتا۔ اس طرح اس زمانے میں اجماع کو منظم شکل دی گئی۔ اس زمانے میں صحابہ کرام نے لوگوں کو دین کی تعلیم دینے، ان کو مسائل بتانے اور رہنمائی فراہم کرنے کا کام شروع کیا۔ اس طرح فقہ کی ابتدائی شکل ترتیب پائی۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین کے دور میں فقہ کی باقاعدہ ترتیب ہوئی۔ صحابہ کرام کے بعد دین کو محفوظ رکھنے اور اس کو پھیلانے کی زیادہ ضرورت تھی۔ تابعین نے اس کام کی اہمیت کو سمجھا اور اسے بہت اچھی طرح انجام دیا۔ اس زمانے میں مسلمانوں میں علمی رجحان بہت بڑھا اور بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے جنہوں نے اپنا تمام دنیاوی سرمایہ اور اپنی پوری زندگیاں اس کام کے لیے وقف کر دیں۔ تابعین کی یہ جماعت صحابہ کرام کے بعد اس میدان میں صحیح معنوں میں ان کی جانشین ثابت ہوئی۔ اس وقت تک مسلمانوں کا انداز زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی سادہ زندگی سے بہت مختلف ہو چکا تھا۔ بڑے بڑے شہر بن چکے تھے، مال و دولت کی فراوانی تھی، علوم و فنون میں بہت ترقی ہو چکی تھی، عبادات و معاملات میں کثرت سے ایسے مسائل پیدا ہو گئے تھے اور مزید پیدا ہوتے جا رہے تھے جن سے متعلق قرآن و سنت میں براہ راست کوئی حکم نہیں ملتا تھا اور عام افراد کے لیے کسی واضح مجموعہ قوانین کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ اس زمانے کے ایک بہت بڑے عالم امام ابو حنیفہ نے اس ضرورت کو محسوس کیا۔ انہوں نے 40 علماء پر مشتمل ایک مجلس قائم کی۔ کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو مجلس میں اس پر بحث ہوتی اور عالم اپنی دلیل دیتا۔ بحث کے بعد جب کوئی فیصلہ ہو جاتا تو اس کو لکھ لیا جاتا۔ اس طرح پہلی بار فقہ کو ایک مرتب مجموعہ قانون کی شکل میں لکھا گیا اور فقہ کی باقاعدہ تدوین ہوئی، اور اس زمانے میں عظیم الشان علمی اور تحقیقی کام ہوا۔ فقہ کی ترتیب کے علاوہ فقہ کے وہ بنیادی اصول و ضوابط طے پائے جن کی مدد سے آج فقہی مسائل کا حل تلاش کرنا آسان ہو گیا ہے۔
امام ابو حنیفہ کے علاوہ بہت سے فقہا نے اس میدان میں بڑی عرق ریزی سے کام کیا۔ ان فقہا میں سے 3 مشہور فقہا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ائمہ امام کی جمع ہے اور یہ چاروں امام ائمہ اربع کہلاتے ہیں۔ بعد میں ان ائمہ اربع کے مرتب کیے گئے فقہ 4 مسالک کہلائے۔ آج ان کے ماننے والے حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی کہلاتے ہیں۔ جب علماء نے قرآن و حدیث سے شریعت کی تفصیلات کو سمجھنے کی کوشش کی تو ان کے سمجھنے میں اختلاف پیدا ہوا۔ جس عالم کو جو بات صحیح لگی اس نے اسی کا فتویٰ دیا۔ فقہ کے میدان میں 4 امام ایسے ہیں جنہوں نے اس سلسلے میں انتہائی عرق ریزی سے کام کیا، لہذا اس طرح 4 فقہی مسالک وجود میں آئے۔ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ قانون شریعت کہلاتا ہے اور اسی اسلامی قانون یا شریعت کو تفصیلی دلائل سے سمجھنے کا علم فقہ ہے۔ چاروں فقہی مسالک بظاہر علیحدہ علیحدہ معلوم ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ شریعت تو ایک ہی ہے، البتہ اس شریعت کو سمجھنے کی تفصیلات اور طریقہ کار میں فرق ہے۔ جیسا کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ قانون شریعت کہلاتا ہے اور اسلامی قانون یا شریعت کو تفصیلی دلائل سے سمجھنے کا علم فقہ ہے۔ چاروں فقہی مسالک بظاہر تو مختلف نظر آتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ شریعت تو ایک ہی ہے، البتہ اس شریعت کو سمجھنے کی تفصیلات اور طریقہ کار میں فرق ہے۔ سب فقہا بنیادی طور پر اس بات پر متفق تھے کہ قرآن و سنت ہی حجت اور دلیل قطعی ہے۔ ہر ایک نے اپنی ہر ممکن حد تک قرآن و سنت کے صحیح منشا اور حکم کو سمجھنے کی کوشش کی، لہٰذا جو باتیں قرآن و سنت میں بالکل واضح ہیں، مثلا اسلام کے بنیادی عقائد، نماز، روزہ، زکوٰۃ کی فرضیت، شراب اور سود کی حرمت وغیرہ، ان بنیادی احکام میں کوئی فرق نہیں ہے، اختلاف ان احکام کی تفصیلات میں ہے۔ اس اختلاف کی چند وجوہات یہ ہیں کہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات بتائی اور کسی اور موقع پر اس سے تھوڑی سی مختلف بات بتائی۔ اسی بنیاد پر ایک امام نے ایک بات کو ترجیح دی تو دوسرے امام نے دوسری بات کو۔ مثلا سجدہ سہو کا طریقہ، سجدہ سہو ایک امام کی رائے میں سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرنے سے ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرے امام کی رائے میں پہلے تشہد کے بعد ایک طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کیے جاتے ہیں، پھر 2 بار تشہد پڑھ کر درود اور دعا کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ کبھی ایک امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی عمل سے دلیل لے کر ایک حکم بتاتے تو دوسرے امام کا خیال ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل کسی خاص وجہ سے یا صرف ان حالات کے لیے تھا تو وہ دوسرے حکم کو ترجیح دیتے۔ مثلا نماز میں رفع دین کا طریقہ، اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایک امام کے نزدیک رفع دین اس لیے کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں جانے سے پہلے دونوں ہاتھ کاندھوں تک اٹھاتے اور رکوع کرنے کے بعد پھر اسی عمل کو دہراتے۔ اس عمل کو رفع دین کہتے ہیں، جبکہ دوسرے امام کے نزدیک اس عمل کو نماز میں دہرانا اس لیے ضروری نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل خاص حالات میں ادا فرمایا، ہمیشہ نہیں کیا۔ اس صحت مند اختلاف کی حقیقت کو تمام امام اور فقہا اچھی طرح سمجھتے تھے، اسی وجہ سے ایک دوسرے کی رائے سے اختلاف کرنے کے باوجود
انہوں نے کبھی دوسرے کو غلط نہیں کہا۔ امام شافعی تو خود امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے اور اپنے استاد کی بہت عزت کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تقریباً ایک ہی زمانے میں تھے، مگر انہوں نے کبھی ایک دوسرے کے بارے میں نازیبا بات نہیں کہی اور نہ ایک دوسرے کو غلط کہا۔ امام شافعی نے تو یہاں تک کہا کہ جو کوئی فقہ میں کمال حاصل کرنا چاہتا ہے وہ امام ابو حنیفہ کے بغیر اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ رائے کا اختلاف صحابہ کرام اور ائمہ کرام میں بھی رہا۔ ان کا اختلاف ذاتی خواہش اور تعصب کی بنیاد پر نہ تھا بلکہ علم کی بنیاد پر تھا، اسی لیے انہوں نے اختلاف کرنے والے کو کبھی مخالف نہیں سمجھا۔ بدقسمتی سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ عملی اختلاف ذاتی اور گروہی اختلاف کی نظر ہوتا گیا ہے، جس کی دین میں اخلاقی اعتبار سے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سارے فقہا نے شریعت ہی کی وضاحت کی ہے اور سارے مسلمان شریعت کے ہی پیرو ہیں اور وہ اس شریعت پر عمل کر کے کسی بھی فقہی مسلک کی پیروی کر سکتے ہیں۔ جی، فقہی اختلاف ہونے کی صورت میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہم چاروں اماموں کا احترام ملحوظ رکھیں، کسی دوسرے فقہ پر عمل کرنے والوں کو اپنا دینی بھائی سمجھتے ہوئے اس کے حقوق کا خیال رکھیں، فقہی معاملات میں بلا وجہ بحث نہ کریں، دوسرے کے فقہی نظریات کو غلط نہ کہیں بلکہ صرف یہ بتا دیں کہ ہمارے فقہی نظریات یہ ہیں، اپنی فقہی معلومات میں اضافے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ ہمارا آج کا سبق تاریخ فقہ اختتام پذیر ہوا اور امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب لیکچر سننے کے بعد آپ سبق کا ایک بار مطالعہ ضرور کیجیے گا۔ چلیے اب ہم چلتے ہیں سبق کے مشقی کام کی طرف۔ تو حسب روایت کام شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو دوبارہ یاد دلاتی چلوں کہ لیکچر کے آغاز میں کاپی سے متعلق دی گئی ہدایات پر عمل کریں اور پچھلے سبق کے اختتام کے بعد 2 صفحات چھوڑ کر اس نئے سبق کا ٹائٹل پیج بنائیں اور ہدایات پر عمل کرتے ہوئے کام کا آغاز کریں۔ تو آئیے سب سے پہلے تو ہم سوال نمبر 1 دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ سلائیڈ پر نظر آ رہا ہے کہ سوال نمبر 1 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں فقہ کی باقاعدہ ترتیب کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس کا جواب آپ سلائیڈ نمبر 8 سے کریں گی اور اس کے علاوہ صفحہ نمبر 16 پر اس کا جواب موجود ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 2، فقہ کی ترتیب کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس کا جواب سلائیڈ نمبر 9 میں موجود ہے اور صفحہ نمبر 16 پر دور رسالت سے لے کر ترتیب پائی تک اس کا آپ جواب دیکھ کر کاپی میں لکھ سکتی ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، مختلف فقہی مسالک کیسے بنے؟ تو اس سوال کا جواب سلائیڈ نمبر 12 سے لکھیں گی۔ سوال نمبر 4، شریعت اور فقہی مسلک میں کیا فرق ہے؟ تو اس سوال کا جواب سلائیڈ نمبر 13 میں موجود ہے۔ جی، سوال نمبر 2 میں آپ سلائیڈ کو غور سے سنیں گی۔ آپ کی آسانی کے لیے میں جوابات ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی اور آپ اس کو کاپی میں نوٹ ڈاؤن کرتی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو اپنی کاپی پینسل، اپنا کاپی پین تیار رکھیے گا۔ چلیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نمبر 1 کیا ہے۔ نمبر 1 ہے، کسی بھی امام نے اپنی رائے سے اختلاف کرنے والے دوسرے امام کو غلط یا گمراہ قرار نہیں دیا۔ تو اس کا جواب لکھیے جلدی سے۔ جی، پین تیار ہے آپ کا، کاپی پین تیار ہے؟ چلیے اب اس کا جواب لکھیے۔ کیونکہ تمام امام اور فقہا نے قرآن و سنت کی بنیاد پر ہی فتویٰ دیا اور ان کا اختلاف صرف علمی بنیاد پر ہے، ذاتی بنیاد پر نہیں۔ ٹھیک، اب اس سے اگلا دیکھیں۔ اگلا کیا ہے؟ امام مالک نے خلیفہ کو اپنے مرتب کردہ فقہ کو نافذ کرنے سے روک دیا۔
تو اس کا جواب لکھیں۔ کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہر ایک مسلمان کو اپنی مرضی سے کسی بھی مسلک یا امام کی پیروی کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ ٹھیک، اب اگلا لکھیں۔ سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں اجماع کو منظم شکل دی گئی، تو اس کا جواب لکھیں، اس کی وجہ لکھیں۔ کیونکہ آپ کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مسائل کا حل بتا دیتے تھے، لیکن آپ کی وفات کے بعد مسائل کے حل کے لیے تمام صحابہ کرام مل کر قرآن و سنت کی بنیاد پر مسائل کا حل تلاش کرتے، اس طرح ان کے دور میں اجماع کو منظم شکل دی گئی۔ ٹھیک، اب اگلا لکھیں۔ اگلا کیا ہے؟ کسی بھی مسلک پر عمل کرنے سے شریعت کی پیروی ہو سکتی ہے، تو اس کی وجہ لکھیں۔ کیونکہ تمام مسالک کے اماموں نے شریعت کی تفصیلات قرآن و سنت کی ہی بنیاد پر بیان کی ہیں، لہذا سب درست ہیں۔ ٹھیک، اب اگلا سوال کیا ہے؟ سوال نمبر 3، سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ تو یہ جوابات آپ خود سے مختصر طور پہ لکھیں گی، کتاب سے دیکھ کر لکھیں گی، بہت آسان ہے۔ چلیے اب اگلا سوال دیکھیں، سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 ہے کہ آپ کے خیال میں مندرجہ ذیل میں سے کن پر فقہا متفق ہیں اور کن باتوں میں ان میں اختلاف ہے؟ تو آپ کی آسانی کے لیے اس میں بھی میں نے جوابات لکھ دیے ہیں۔ سوالات آپ بک سے اتاریں گی اور جوابات آپ کے سامنے سلائیڈ پر موجود ہیں۔ ٹھیک، تو سوالات آپ بلیک پوائنٹ سے اتارتی جائیں گی اور ان کے جواب نیلی سیاہی والی پین سے لکھتی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اب اگلا سوال دیکھیں کیا ہے؟ فقہی اختلاف میں موضوع رویہ کیا ہونا چاہیے؟ تو اس کا جواب سلائیڈ نمبر 16 میں موجود ہے، آپ اس کو غور سے سن کر جواب لکھ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ سوالات بھی ہمارے مکمل ہوئے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کام آپ دی گئی ہدایات کے مطابق کریں گی اور تمام کام انتہائی صفائی کے ساتھ، اچھی رائٹنگ کے ساتھ کریں گی، اور پھر آخر میں ان کو یاد کر کے علیحدہ کاپی میں بھی لکھیں گی۔ ٹھیک ہے، تو اگلے سبق تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔